بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، لائٹ آف گائیڈنس میں عبدالرزاق آپ سے مخاطب ہے۔ آج کا موضوع ہے جی، آپ کا جو کاروبار چل رہا ہے یا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ کچھ میں آپ کی مشاورت کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو رہنمائی بتانا، ٹپس دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جو ہماری ویڈیو وائرل ہوئی اس کے اوپر بڑے بڑے پیغامات آئے، ہمیں سننے میں ملے، سب کچھ کرنے میں ملا، لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہ رہا ہوں جس میں آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی خامیاں کہاں پہ ہیں، کہاں پہ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو جو ہمارا ویب سائٹ اسلامی کاروبار ہے، خواتین و حضرات، اس کو جو بندہ بھی بزنس کرنا چاہتا ہے، میری گزارش ہوگی اس کو بار بار 2 3 4 دفعہ دیکھیں، اور اس میں دیکھیں کیا کیا ہم نے ویڈیو میں آپ سے گزارشات کی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ڈاکومنٹس وغیرہ ہم نے انیکس کیے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنی پرسنالٹی کی اسسمنٹ کریں۔ اس میں ایک فارم ہے، جو سیلف اسسمنٹ فارم ہے، کہ آپ واقعی بزنس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ خواتین و حضرات، کاروبار جو ہے نا، یہ بزنس از اے کائنڈ آف اے اسکول یا یونیورسٹی کہہ لیں آپ، اور پھر ہر بزنس، ڈفرینٹ بزنس از اے ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈگری اینڈ اسکول۔ جس طرح ہم میڈیکل کا، آرٹس کا یہ سبجیکٹس لیتے ہیں، اسی طرح سے کنسٹرکشن کا جو ہے بزنس ہے، اٹس اے کائنڈ آف بگ یونیورسٹی سمجھ لیں آپ۔ ریسٹورنٹ کا، اپنا صابن بنانے کی فیکٹری ہے، تیل بنانے کی فیکٹری ہے، تو اس میں ساری چیزیں بالکل نئی ہوں گی، اس کی اسٹریٹجی نئی ہوگی، اس کی ان پٹ ڈفرینٹ ہوگی، اس کی آؤٹ پٹ ڈفرینٹ ہوگی۔ بیسک فائنینس سب کو ڈیل کرتا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن باقی ساری جو گیمکس ہیں بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں، اپنی دیکھیں کہ آپ کی کیا کیا اس میں ویکنیسز ہیں، کیا کیا پرابلم ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں اپنے بزنس کے اوپر کہ آپ کا بزنس کیسا چل رہا ہے، خراب چل رہا ہے، سیدھا چل رہا ہے، یا آپ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہ دونوں کام نہ کریں پلیز۔ اس میں زیادہ سے زیادہ میرا خیال میں خطرہ آپ کو حرام خوری کا پڑے گا، کیونکہ آپ اپنے جاب سے بھاگ کے آئیں گے اپنے کاروبار کے لیے، اور پھر وہاں سے بھاگ کے جائیں گے پھر اپنے جاب کے لیے، تو دونوں طرف آپ جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں ہیں اس میں کام کرنے کی، تو ان کو چاہیے وہاں سے ریزائن کریں اور کم از کم 6 مہینے سال کا خرچہ ڈالیں، اور اس کے بعد جو بھی کاروبار کرنا ہے اس کو وہ سٹارٹ کر لیں۔ پھر کاروبار میں دیکھیں کہ آپ کا جو کاروبار چل رہا ہے اس کے پروفٹ کم ہو رہا ہے یا پروفٹ زیادہ ہونا چاہیے، یا اس میں مزید فنڈز آنے چاہیے۔ اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ یا تو خود اس کی تھوڑی بہت تفتیش کر لیں یا انالیسس کر لیں، یا کسی پروفیشنل کو بلا کے پوچھ لیں اس کا سیل سسٹم کیا ہے، پرچیز سسٹم کیا ہے، فائنینس کا کیا ہے، ایچ آر کا کیا ہے، اس کے اسٹاکس وغیرہ کا کیا صورتحال ہے، سسٹم کیا کیسے چل رہے ہیں۔ نمبر 2، اس میں دیکھیں کہ آپ نے کسی رشتہ دار کو، دوست کو، ہمسائے کو، کسی ایسے بندے کو جس سے آپ بات نہیں کر سکتے، تو وہ اس کو پوچھ نہیں سکتے کہ بھی کیا آپ نے، کیا پرفارمنس ہے آپ کی، تو وہ دیکھیں کہ وہ کہیں آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی، اس کی ایگزسٹنس یا اس کی پرفارمنس یا اس کی کارکردگی جو ہے نا، وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ بھی وہ کچھ نہ کچھ آپ اس پہ فرق ضرور پڑے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فنڈ کی ضرورت ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنے ذاتی جو آپ کے ایسیٹس ہیں اس کو ریویو کریں کہ آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، پلاٹ ہے، کوئی دکان ایسی پڑی، یا کوئی زیورات وغیرہ ہیں کسی آپ کے فیملی وغیرہ کے، ان کو لیکویڈیٹ کر کے اس میں آپ لگانے کی کوشش کریں، اور اللہ سے رابطہ رکھیں، شریعت کے مطابق سارے کام کریں، پروفٹ اینڈ لاس بیسس کے اوپر کام کریں گے۔ اگر کسی کو پارٹنر نہیں بنانا چاہتے نہ بنائیں، اپنا کام کریں، لیکن اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے اس کے مطابق چلیں گے تو پھر اس میں برکت آئے گی۔ اس میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم نے ایک دانے سے، مکی کے دانے کی مثال دیتے ہیں کہ ایک دانہ آپ بھی بوتے ہیں تو اس سے 7 8 10 چھالیں نکلتی ہیں یا سٹے نکلتے ہیں، اور ایک ایک سٹے میں 100 200 400 دانے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، برکت ڈالتا ہے۔ تو اس طرح کا بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈ کریں گے، اللہ پہ اپنا بھروسہ کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ملے گی۔ اس کے بعد آپ
مطلب ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھیں، اس میں کوئی آپ کے چاچا ماما پھپھا تایا ماں باپ بہن بھائی کسی نہ کسی سے آپ کو قرض حسنہ لے سکتے ہیں. اگر قرض حسنہ نہیں مل سکتا تو پھر آپ اس کو پروفٹ شیئرنگ بیس کے اوپر شمار کر لیں، شامل کر لیں. لیکن خدا کے واسطے فکس کاروبار میں سود میں مت جائیے، اگر اس کے حرام میں مت جائیے گا. اور اس میں سب سے بڑا خطرہ جو ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو رہا ہے، اگر اس کی کمائی حرام کی کمائی ہے، سود کی کمائی ہے، یا اس نے کوئی رشوت کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، یا اس نے کسی کا پلاٹ غصب کر کے اس نے آپ کو چلانا شروع کر دیا ہے، تو وہ دس ول بی اے نان اسٹارٹر، یعنی ڈیزاسٹر ہے. یعنی سمجھ آپ کی تباہی کا سامان ہو چکا. کوئی ایسی چیز نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہے ساری چیزیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور اپنے وسائل پہ بھروسہ کریں اور آہستہ آہستہ کاروبار کریں گے، اسی میں برکت پڑے گی. اسی میں مطلب ہے جتنے بھی لوگ ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، وہ اربا پتی اس طرح سے بن گئے اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے، اللہ کو ساتھ ملا کے. تو میری گزارش صرف یہ ہے، اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پہ عمل کرنے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے.